اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر خیر اور قوم عاد کی نافرمانی، اس کے متعلق یہ ذکر ہو رہا ہے۔ قوم عاد نے عذاب خود مانگا، آپ مانگا انہوں نے کہا تھا، یہ پچھلی آیت کے اندر قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا کہ آپ ہر دفعہ ہمارے پاس آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ لنعبد اللہ وحدہ، کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں، تو اس طرح کرو فاتنا بما تعدنا، پھر وہ عذاب ہم پر لے آئیں جس کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے خود مانگا ہے، بما تعدنا، جس کا وعدہ آپ بار بار کرتے نا کہ عذاب آ جائے گا، پھر فاتنا، پھر لے آئے۔ اور اگلی بات فرمایا ان کنت من الصادقین، اگر واقعی آپ سچے ہیں تو پھر لے آئے عذاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نبیوں کے بارے میں یہ ظن رکھتی تھی، یہ سوچ رکھتی تھی کہ شاید نبی ایسی ہی باتیں کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہوا کیا؟ اس پر جو عذاب آیا قوم عاد پر وہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال کے لیے ان پر بارش کو روک دیا، کیونکہ بارش برستی تھی، ہریالی، سبزہ، پھل فروٹ، باغات، یہ سارا کچھ لہلاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال مسلسل ان پر بارش نہیں آنے دی۔ پھر ان کا ایک طریقہ تھا، یہ کیا کرتے، جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو کچھ بندے اپنے وفد بنا کے، گروہ بنا کے، جماعت بنا کے اس کو مسجد حرام میں بھیجا کرتے تھے، کعبہ شریف کے اندر۔ وہ آتے یہاں پہ دعا مانگتے، دعا مانگنے کے بعد جیسے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ جب 3 سال بارش نہ آئی نا تو انہوں نے ایک وفد بھیجا کہ کعبہ شریف کے اندر جا کے، حرم کے اندر جا کے یہ دعا مانگیں، تو دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے گا۔ اور وہ وفد جب آیا مکے کے اندر، وہ 1 مہینہ تو پہلے کھاتے پیتا رہا، مہمانیاں ہی کھاتا رہا۔ ٹھیک ہے، پورا مہینہ انہوں نے مہمانیوں کے اندر ہی اڑا دیا، پیچھے وہ کھاتے ہی بھول گئے کہ پیچھے ہم کیا چھوڑ آئے ہیں۔ تو پھر وہ جس شخص کے ہاں مہمان ٹھہرے تھے، معاویہ نام تھا اس کا، اس نے اپنی لونڈی کو شعر لکھ کے دیے، انہوں نے کہا بھی ان کو ذرا یاد کرواؤ، یہ تو دعا مانگنے آئے تھے، یہ تو مہمانیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ پھر ان کو شعر اس نے پڑھے، لونڈی نے، وہ اس کو یاد آیا، ان کو او ہم تو دعا مانگنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے جی، ہمیں تو کٹے اور بکرے اور بچھے لے ڈوبے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ جب آئے حرم کے اندر، انہوں نے آ کے دعا مانگی کہ یا اللہ قحط سالی ہے تو بارش عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 3 بادل بھیجے، ایک سرخ، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز دی، فرمایا ان میں سے ایک کو چن لو۔ تو انہوں نے کہا سفید کے اندر تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اور سرخ جو ہے وہ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ کالا بادل عطا فرما، کیونکہ کالے بادل کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو کالا بادل جب انہوں نے مانگا تو وہ کالا بادل وہاں چل پڑا قوم عاد کی طرف۔ جب قوم عاد کے قریب پہنچا تو لوگ خوشی سے جناب والا جھوم اٹھے، انہوں نے کہا دیکھا نا بارش آئی کہ نہیں آئی۔ تو اس کالے بادل سے پھر بارش تو نہ برسی، پھر اتنی تیز ہوا تھی، جیسے میں نے آپ کو پچھلے درس کے اندر بتایا تھا کہ ہوا بھی صرف اور صرف انگوٹھی کے سوراخ کے برابر، وہ ہوا آتی اور قوم عاد کو اٹھا اٹھا کے پتھروں پر مارتی، ان کے سر وہاں پہ پھوڑ دیے گئے، ان کے جانور، ان کے اونٹوں کو جناب اڑا اڑا کے لے جاتی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ کڑا لگا لیں باہر سے، جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو اپنے کڑے کے اندر بٹھا لیں، آپ کو پاس ہوا صرف اتنی پہنچے گی جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ سارا واقعہ آگے آ رہا ہے، آپ کو صرف اتنی ہوا لگے گی جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، وہ ہود علیہ السلام نے جو کڑا لگایا نا، اس کڑے کے اندر خود بھی بیٹھے رہے اور آپ کے ماننے والے بھی بیٹھے رہے، تو ہوا ان کے پاس صرف اتنی پہنچتی تھی جتنی ہوا کی ضرورت ہوتی تھی، باقی ساری قوم کو اس ہوا نے اٹھا اٹھا کے جناب مارا۔ ٹھیک ہے، جب وہ ساری قوم مر گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بادل سے سیاہ پرندے نکالے، اور ان پرندوں نے آ کے ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندروں کے اندر جا کے پھینکا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتنا بما تعدنا، انہوں نے خود عذاب مانگا، انہوں نے کہا جی اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔
کالا حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد واقع علیکم من ربکم رجس وغضب. حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے رب کی طرف سے اب تم پر عذاب اور غضب لازم ہو گیا ہے. تم نے جتنی نافرمانیاں کرنی تھیں سو کر لی ہیں، اب عذاب اور غضب دونوں چیزیں تم پر لازم ہوں گی. مطلب کیا ہے کہ رب خالی تم پر اب عذاب نہیں بھیجے گا، رب کی عذاب کے بعد رب کا جو غضب ہے، رب کا جو جلال ہے، رب کا جو لعنت ہے نا تم پر، وہ بھی تم پر پڑنی ہے. اور یہ دونوں چیزیں تم پر آئیں گی. پھر یہی ہوا، ایک تو جناب اللہ بادل نے آ کے ان کو سارا جو ہے وہ ختم کر دیا، اور اوپر سے جناب ان کی لاشوں کو دفنانے کی اجازت بھی نہیں ملی ہے، بلکہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر کے اندر جا کے پھینکا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس قوم کے نام و نشان تک نہیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک تو اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب اور عذاب دونوں نازل ہو گیا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، تم مجھ سے ان بتوں کے جو نام رکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے 3 بت تھے، ایک کا نام ہبا تھا، ایک کا نام سدا اور ایک کا نام سمود تھا. 3 بت انہوں نے بنائے اور تینوں کے انہوں نے نام رکھے، پھر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور کہتے کیا تھے؟ کہتے یہ وہ بت ہے جو ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں، رب کا قرب ملتا ہے ہمیں اس سے، اور انہوں نے خود اس کے نام رکھے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کون سی حکمت عملی ہے کہ آپ ہی بت گھڑا، آپ ہی اس کا نام رکھ دیا، اور اسی کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بت تمہیں رب کے قریب کر دیں گے. ٹھیک ہے. فرمایا ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر آگے دیکھیں، فرمایا انتم وآباؤکم، یہ تم نے نام رکھے ہیں، ان کے تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، رب نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. کسی نبی نے کہا ہے کہ یہ بت بنا کے ان کی عبادت کرنا؟ نہ تمہارے پاس کسی نبی کی دلیل ہے، نہ تمہارے پاس رب کی طرف سے کوئی دلیل آئی ہے، نہ تم کسی اور بات سے اس کو ثابت کر سکتے ہو. یہ تو وہ بت ہے جن کا تم نے تمہارے باپ دادا نے اس کا نام رکھا تھا. اور یہ دیکھیں، یہی چیز ہوتی ہے رسم و رواج. رسم و رواج اور کس چیز کا نام ہے؟ ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نام رکھے یا تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں، آپ ہی تم نام رکھ کے اور آپ ہی ان بتوں کو بنا کے، اور تم سمجھتے ہو شاید اس سے تم رب کا قرب حاصل کر لو گے. اس آیت سے ہمیں مسئلہ کیا ملتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں، جو پیری مریدی کا جو معاملات تھے، کئی ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے خانقاہوں کے نام رکھے. جی سلسلہ چشتیہ ہے، قادریہ، اویسیہ، سہروردیہ، یہ تو سمجھ میں آتے ہیں نا. سلسلہ قادریہ کا مطلب کیا ہے؟ حضور غوث اعظم سے جا کے ملتا ہے. سہروردیہ کا مطلب کیا ہے؟ شیخ شہاب الدین کی بات ہوگی. چشتیہ کا مطلب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. یعنی مطلب یہ کہ کسی نہ کسی بزرگوں سے ملتا نا یہ واسطہ، ان کی وجہ سے قادری ہو گئے، چشتی ہو گئے، سہروردی ہو گئے، نقش بندی ہو گئے. یہ لسوڑے شاہ کون ہے؟ یہ کھوتے شاہ کون ہے؟ یہ بلی شاہ کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ ڈنگر شاہ، کتے شاہ، ٹالی شاہ، ککر شاہ، یہ کیا ہے؟ سمجھے نا. آپ اندازہ کریں، اسی آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہمیں سلسلہ قادریہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی بزرگ سے جا ملتا ہے، سلسلہ چشتیہ کسی بزرگ سے ملتا ہے، نقش بندی کسی بزرگ سے ملتا ہے، بلکہ نقش بندی سلسلہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر تک جاتا ہے. باقی جو تینوں سلسلے ہیں نا، قادریہ، سلسلہ چشتیہ، یہ مولا علی تک جاتے ہیں. اور سلسلہ نقش بند کے جو صوفی، پہلے جو صوفی ہے نا، پہلے جو پیر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. سمجھ آئی نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں، یہ سلسلے وہ تھے جن سلسلے کو ہم کوئی کسی نہ کسی بزرگ سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. آج رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی لسوڑے شاہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ٹالی والا شاہ آ چکا ہے، پھر ککر والا شاہ آ چکا ہے. ایسے نئے نویلے پیر نکل آئے. ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم جب بھی مانتی ہے بزرگوں کو مانتی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کیونکہ کام کیا تھا، اور ہم کیونکہ ان کے معتقد تھے. برے صغیر کے اندر اولیاء کرام آئے، انہوں نے آ کے جناب اللہ دین کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا نا. ہے جی. بڑے بڑے بزرگوں نے آ کے بڑے بڑے کام کیا، لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو انہوں نے جناب اللہ راہ ہدایت دکھائی ہے. جب ان 2 نمبروں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت بڑا زبردست کام ہے کہ لوگ آ کے بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کی عقیدت، ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پھر ہم بھی جناب اللہ 2 نمبری شروع کر دے. اب 2 نمبر پیر جب باہر نکلے، نتیجہ یہ نکلا کہ اب جس طرح جو احترام اولیاء کا تھا، لوگ بھول کر ان کا بھی ایسے احترام کرنے لگ گئے. غلطی کے اندر لوگ سمجھنے لگے شاید جیسے بابا فرید ہے، شاید آج بھی ایسے فرید ہے. بھائی بابا فرید پہلے شیخ الاسلام ہے. کیا ہے؟ شیخ الاسلام ہے.
ایک پہلے بھی بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں کس نے کی تھی، اس نے کہا جی بابا فرید جیسے پہلے ملتے تھے اس دور کے اندر اولیاء کرام سب کے سامنے ہوتے تھے، آج سامنے کیوں نہیں ہے؟ تو اسی وجہ سے نا کہ اولیاء کرام پہلے سب کے سامنے ہوتے تھے، آج کیوں نہیں ہے سب کے سامنے؟ یاد رکھیں جب اولیاء سب کے سامنے تھے تب بھی ان کو اولیاء مانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ بابا فرید کو کیا خیال ہے کہ سب نے مانا تھا؟ ہمیشہ جب بھی بزرگوں کو مانا گیا ہے ان کی مثال کے بعد مانا گیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، داتا صاحب کو داتا صاحب ہم نے مانا ہے۔ جب داتا صاحب لاہور کے اندر تشریف لائے تھے تو داتا صاحب کو تو گیٹ ہی بند کر دیا گیا تھا، انہوں نے کہا بابا مولوی صاحب باہر جا کے بیٹھنا ہے، صبح گیٹ کھلے گا پھر مولوی صاحب اندر آئیں گے۔ مولوی تو مولوی تھا نا، انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں، اب مولوی اندر نہیں آئے گا، اب پورا لاہور مولوی کے پاس ہی آئے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یاد رکھے جتنے ہمارے بزرگ ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے، پہلے وہ عالم دین بنے پھر اس کے بعد ان کے سارے سلاسل چلے ہیں۔ حضرت یہ جو اپنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب ملتان کے اندر تشریف لائے تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ملتان کی مسجد کے اندر بیٹھ کے سبق پڑھ رہے تھے کتاب کا، ٹھیک ہے جی، جوان تھے۔ تو خواجہ قطب نے فرمایا میاں کیا پڑھ رہا ہے؟ کتاب کا نام تھا شافی، کہا جی شافی پڑھ رہا ہوں۔ تو خواجہ قطب نے کہا شافی تجھے شافی ہو جائے گی، شافی تجھے، یہ شافی نام تھا یا کافی نام تھا؟ تو آپ نے فرمایا کافی تجھے کافی ہو جائے گی یا شافی تجھے شافی ہو جائے گی، اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو خواجہ بابا فرید فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواجہ قطب کو کہا جی حضور میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ صاحب دیکھے الفاظ دیکھے، خواجہ صاحب نے فرمایا نہ، پہلے علم حاصل کر بعد میں میرے پاس آنا۔ تو جتنے بھی بابا فرید کا لقب شیخ الاسلام ہے یار۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جب میں بابا فرید کے پاس آیا اور میں نے آ کے عرض کی حضور میں بہت بڑا عالم ہوں، دلی کے اندر میرے جیسا عالم کوئی نہیں ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تو بہت بڑا عالم ہے تو اس طرح میرے سامنے بیٹھ۔ جب سامنے بیٹھنا فرمایا وہ کتاب کا نام ہے عوارف المعارف، فرماتے وہ میرے سامنے رکھ کے نا بابا فرید نے فرمایا سنا حضرا۔ کہتے جی میں نے 2 لائنیں پڑھی تو بابا صاحب نے جب اس کی تشریح کرنا شروع کی نا، کہتے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بابا صاحب پڑھ کہاں سے رہے ہیں اور بول کہاں سے رہے ہیں۔ وہ شیخ الاسلام تھے یار۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ جب تشریف لائے لاہور کے اندر تو سب سے پہلے آ کے بابے نے مدرسہ کھولا ہے، بابے نے طالب علموں کو پڑھایا ہے۔ اور آج تو دم پھوکا جلا ہوا ہے، صحیح یقین کریں ایسے ایسے پیر نکل آئے ہیں جن کو غسل کا پتہ کوئی نہیں ہے، وضو اور فرضوں کا پتہ تک کوئی نہیں ہے۔ اور ہماری کیونکہ عقیدت مند قوم ہے، ایسی انی قوم ہے، اس کو سمجھ کوئی نہیں آتا ہے۔ جتنا ننگا دھڑنگا بندہ ہوگا یہ کہتے ہیں جی اتنا پہنچی سرکار ہے، لیکن حال یہ ہے ان کا۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اسی آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حود علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود بت بنائے، ان کے نام رکھ دیے، اور نام رکھ کے جناب تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے، تم انہی بتوں کو جو ہے وہ رب کی معرفت کا ذریعہ بنا رہے ہو۔ تو یاد رکھیں صرف ان بزرگوں کی خدمت کے اندر حاضر ہو، ان بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں جن بزرگوں کا تعلق اپنے بزرگوں کے ساتھ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیر کی شرطوں کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جس کا جو سلسلہ طریقت ہے نا وہ اس سے شروع ہو کر سیدھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جائے۔ اگر اس سے پیر سے کسی سے پوچھ لینا کہ حضور آپ کا پیر کون ہے، وہ بتانا جب شروع کرے نا کہ میرا فلانا پیر تھا، اس کا فلانا، اس کا فلانا، اس کا فلانا، اس کا فلانا، کرتے 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 بات حضور تک پہنچے تو سمجھ لو کہ اصلی پیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کسی کو پتہ ہی کوئی نہ ہو، سویرے اٹھ کے منہ دھوئے بغیر پیر صاحب بن گیا تو سمجھ لو کہ نقلی 2 نمبر ہے، پیسہ کمانے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہوا فانتظروا انا معکم من المنتظرین۔ حود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آتے نا پھر تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھو پھر تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ پھر ہوا نا حود علیہ السلام وہ کڑے کے اندر بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے حود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ہوا ایک ہی ہے یار، وہی ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جو جناب اللہ حود قوم عاد کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ، 480 فٹ کے لوگ ہے جی، قوم نے ہوا نے اٹھا کے رکھ دیے ہیں، اور انہی کے ساتھ تو حود علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رب کے قریب ہو جائے نا تو جو چیز برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے آئے تو وہی چیز بھی انسان کو جو ہے وہ نجات عطا فرما دیتی ہے۔
حضرت امام شارانی فرماتے ہیں کہ میں نا سمندر کے کنارے کھڑا تھا، کشتی آئی، میں کشتی پہ سوار ہو گیا، کہتے کشتی کے پھٹے نکل گئے اور کشتی درمیان کے اندر ٹوٹ گئی، مجھے لگا میں ڈوب جاؤں گا، کہتے میں ڈوبنے لگا ہی تھا کہ میرے پیروں کے نیچے بڑی سخت چیز آ گئی، کہتے جب سخت چیز آئی نا تو اس نے سخت چیز نے مجھے اٹھا کے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ کہتے میں نے کہا پتہ نہیں کیا شے ہے، کہتے کہ جب میں کنارے کے نیچے اترا نا تو پھر میں نے دیکھا تو وہ مگرمچھ تھا، تو میں نے عرض کی پروردگارا یہ تیری مہربانی ہے کہ اگر تو کرم فرمانے پہ آیا تو جو چیز خراب کرنے ہلاک کرنے پہ آیا تو اسی سے بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، جتنے ہود علیہ السلام کے ماننے والے تھے ہم نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی ہے۔ یار لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ خود بھی بچے اور اپنی قوم کو بھی بچائے۔ وہ کون سا لیڈر ہے جو خود بھی جہنم کے اندر جا رہا ہے اور اپنے کارکنوں بھی ساتھ جہنم کے اندر لے کے جا رہا ہے؟ لیڈر تو دونوں ہے، فرعون بھی لیڈر ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی لیڈر ہے، دونوں لیڈر ہے، لیکن ایک لیڈر وہ ہے جو خود بھی دریا سے گزر کے جا رہا ہے، قوم کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ ایک وہ لیڈر ہے جو خود اسی دریا کے اندر ڈوب رہا ہے اور اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کے ڈوب رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ لیڈر کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے ہے۔ اگر لیڈر ہو موسیٰ علیہ السلام تو درمیان اور کیا کہتے ہیں جی، دریا کے اندر سے بھی جناب اللہ راستے بنوا دیتا ہے۔ لیڈر ہو فرعون ہے جی، پھر کیا بنے گا؟ ہاں لیڈر ہو ابراہیم تو آگ میں جا کے بھی جناب اللہ پھر بھی بچ جاتا ہے اور اپنی قوم کو بچا جاتا ہے۔ جب لیڈر ہو نا نمرود تو پھر بڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لیڈر ہو حسین تو کربلا میں جا کے بھی جناب اپنے سارے شہیدوں کو جو ہے وہ جنت تک لے جاتا ہے۔ لیڈر یزید ہو تو تخت پہ ظاہری جیتنے کے بعد بھی ساری چیز ہار جاتا ہے۔ تو لیڈر کا انتخاب یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، جتنے ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے ہم نے ان کو بھی ساتھ نجات عطا فرمائی، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے ان پر جناب اللہ رحمت کر دی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان کی جڑی کاٹ کے رکھ دی، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جڑ کاٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑ کاٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی نسل ہی کاٹ کے رکھ دی ہے۔ قوم عاد کی پھر نسل دیکھ لیں، بتائیں نمرود کی نسل کہاں ہے، فرعون کی نسل کہاں ہے، قوم عاد، قوم ہود، سمود، یہ جتنی قومیں آئی ہیں ان کی بتائیں کہاں ان کی باقیات ہیں، ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ لیکن سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر ایک بہت بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی کعبہ شریف کے اوپر جو کبوتر اڑ رہے ہیں نا، فرماتے ہیں یہ وہ کبوتر ہے، یہ اس نسل سے ہے جس کبوتر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غار پر پہرا دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو غار ثور میں تھے نا، غار ثور کے اندر جو حضور تشریف فرماتے ہجرت کی رات، فرماتے کہ جس کبوتر نے آ کے وہاں پہ انڈے دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کبوتری کو یہ صلہ عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے اب اس کبوتری کی نسل سے جو ہے وہ کعبہ شریف کے اوپر جو کبوتر اڑتے نظر آئیں گے یہ سارے کے سارے اسی کی نسل سے ہیں۔ سبحان اللہ، نقطہ دیکھیں یار، اگر کبوتری وہاں پہ انڈے دے دے ہے غار پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل ختم نہیں کرتا ہے۔ تو جن صحابہ نے آقا علیہ السلام کی خاطر یار اپنی جانیں قربان کر دی، ان صحابہ کی نسل کیسے ختم ہو جائے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری نسل چلتی رہے، نسل کی بقا کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی نسل کو قائم رکھنا چاہتا ہے قیامت تک کے لیے، وہ حضور سے وفا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، ہاں حضور سے وفا کرے، دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، رب اس کی نسل مٹنے نہیں دے گا۔ یزید نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، یزید کی نسل نہیں چلی ہے، چلی ہے۔ امام حسین کے بچہ ہی کیا تھا یار، ایک بیمار ہی تو واپس آیا تھا۔ امام زین العابدین سارے کا سارا کنبہ شہید ہو گیا تھا، اور یزید کی کوشش کیا تھی کہ ساری نسل ختم ہو جائے تاکہ کوئی اور حسینی بچے ہی نہ، تاکہ کوئی حسین کا نام لینے والا ان کے خاندان میں سے کوئی نہ بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں، پھر امام حسین کی جتنی بڑی قربانی تھی نا، پھر رب نے صلہ کیا دیا ہے، آج دنیا کے اندر جتنے سید لگے پھرتے ہیں سارے کے سارے امام زین العابدین کی اولاد سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ دین کے لیے قربانی دینا، بابا جی اللہ رحمہ بڑی بات کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے صحابہ کرام نے دین کو کلو کلو کھجوریں دی ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ان کا بھی صلہ عطا فرمایا ہے۔
نہیں عطا فرمایا. کیسر اور کسرا کے جناب اللہ وہ محلات اٹھا کے ان کو دے دیے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ جب گورنر بن گئے نا مدینہ پاک کے، تو آپ کے ہاتھ میں نا ریشمی رومال تھا. آپ نے اپنا منہ صاف کیا اور منہ صاف کرنے کے بعد فرماتے واہ واہ ابو ہریرہ بڑی بات ہے تیری بھائی. یہ خود کہتے تھے، کہتے واہ واہ ابو ہریرہ بڑی بات ہے تیری. آج تو ریشم کے کپڑے کے ساتھ منہ صاف کر رہا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا جب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. ہاں حضرت ابو ہریرہ پر یہ وقت تھا کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے. میں راستے میں بیٹھا رہتا اور میں جتنے بھی لوگ گزرتے ہیں، صدیق اکبر ایک بار سامنے سے گزرے. میں نے کہا صدیق ایک آیت کا مطلب تو بتا دو. کہا کیا کون سا؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. یہ صدقہ فقیروں کو لگتا ہے، غریبوں کو لگتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے انہوں نے بھی مجھے ترجمہ اور تفسیر بیان کری اور آگے نکل گئے. کہتے پیچھے سے عمر آئے، انہوں نے بھی تفسیر بیان کی، وہ بھی آگے نکل گئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. میں نے عرض کی حضور وہ آیت کا مطلب پوچھنا تھا. فرمایا کون سی؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء. حضور نے فرمایا میرے ساتھ تھا میرے ساتھ تھا. ماتے حضور ساتھ لے کے آئے تو فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے پتہ کروایا تو کچھ ہے کھانے کے لیے کہ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لے کے آؤ بھائی. جب دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے ارشاد فرمایا سارے اصحاب صفہ بلا کے لے آ. میں نے کہا پہلے بھی وہ دودھ کا پیالہ دیکھ کے تو منہ میں پانی آ گیا تھا کہ حضور مجھے عطا فرمائیں گے. جب حضور نے فرمایا نا اصحاب صفہ بھی بلا لا. کہتے جب میں بلانے گیا تو 60 تھے. کتنے؟ 60. کہتے میں 60 کو بلا کے لیا. میں کہ لے ابو ہریرہ تیری تواری کوئی نہیں آنی. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ سب کو پلا. کہتے میں ان کو پلاتا اور میں ساتھ ساتھ وہ کہانی آگ کے ساتھ نا دیکھ بھی لیتا بھی کتنا پی رہا ہے. کہتے ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا. کہتے جب 5-6 پی گئے پیالہ ختم نہیں ہو. ختم کیا اس کا ایک قطرہ بھی فرق نہیں پڑا. کہتے 60 بندے پی گئے اور راج کے پی کے گئے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پی. کہتے میں نے جناب جتنا پی سکتا تھا میں نے پورا زور لگا کے پیا. کہتے جی میں نے جب بس کی نا تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر پی. کہتے جی میں نے پھر پورا زور لگایا. حضور نے فرمایا پھر پی. کہتے جی تیسری مرتبہ جب میں نے پیا نا تو حضور نے پھر فرمایا پورا پھر پی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ناخنوں سے دودھ نکلنے لگ گیا ہے، یعنی اتنا میں پر ہو چکا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.